رات کے 3 بجے وہ پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ ایک بڑے سے سوٹ کیس پہ کسی فضائی کمپنی کا اسٹیکر لگا ہوا تھا، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جہاز کا سفر کر کے آئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم باہر کیوں بیٹھی ہو اس آئس لینڈ کی سردی میں؟ کہنے لگی، اور کہاں جاؤں؟ میں نے اس سے پوچھا، کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی، واشنگٹن سے۔ میں نے کہا، یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کہنے لگی، جسم فروش یا کبا خانے کے رکھنے والوں نے مجھے 4 گھنٹے رکھ کے نکال دیا، یہ کہہ کے نکال دیا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے۔ میں نے کہا، کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہنے لگی، 32 سال۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی زیادہ عمر نہیں۔ کہنے لگی، وہ لوگ 20 سال کی لڑکی مانگتے ہیں۔ میں نے دیکھا سردی سے اس کی حالت بگڑ رہی ہے، اور وہ رحم جو اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اس وقت میرے دل میں اللہ نے ڈال دیا تھا۔ اس رحم نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے اپنی گاڑی میں جگہ دے دوں۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو میری گاڑی میں جا کے بیٹھ سکتی ہو۔ وہ فوراً سامان اٹھا کر بھاگتی ہوئی میری گاڑی کی طرف چلی گئی، اور میں نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہنے لگی، $40۔ میں نے دل میں سوچا، آئس لینڈ میں ایک کمرے کا کرایہ $50 سے زیادہ کا ہے۔ پھر میں ہمت کر کے اسے اپنے ایک کمرے کے فلیٹ میں لے آیا۔ اس نے کافی طلب کی جو میرے پاس نہیں تھی، میں تو صرف چائے پیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں تو 10 سال پہلے اس شہر میں آئی تھی، اور میں نے جسم فروشی سے کافی پیسے بنائے تھے۔ تب میری عمر 20 سال تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کبھی کسی سے شادی کی تھی؟ کہنے لگی، ہاں کی تھی، مگر وہ آدمی فراڈیا تھا۔ وہ میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا، اور وہ مجھے ایک بچی کا تحفہ دے کے چھوڑ گیا۔ میں نے کہا، وہ بچی کہاں ہے؟ کہنے لگی، وہ بچی میں نے بیچ دی۔ میں نے کہا، کیوں بیچی؟ کہنے لگی، میں اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایک بے اولاد فیملی کو دے دی، وہ اسے آج بہت اچھی طریقے سے پال رہے ہیں۔ اب وہ 7 سال کی ہے، میں کبھی کبھی اسے دیکھنے جاتی ہوں۔ وہ مجھے نہیں پہچانتی اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کی ساری شکل مجھ پہ ہے۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا اور میں نماز اس کے سامنے پڑھنا نہیں چاہتا تھا، مگر کیا کروں، ایک ہی کمرہ تھا۔ میں نے اسے کہا، تم لیٹ جاؤ۔ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی تو وہ مجھے کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ مجھ سے کہنے لگی، اس سے کیا فائدہ ہے؟ میں نے اسے کہا، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہنے لگی، تم مجھے کچھ دن اپنے پاس رکھ لو اور میرے جسم سے اپنی قیمت وصول کر لینا، پھر میں کوئی اپنا بندوبست کر لوں گی۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ اس فلیٹ کا مالک سنگل روم میں 2 آدمیوں کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کہنے لگی، پھر تم مجھے اپنی گاڑی پہ اپنے ساتھ لے چلو، 2-4 اڈے اور دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو کام مل ہی جائے گا۔ کام بہت مشکل تھا۔ جب آپ کسی لڑکی کے ساتھ کسی اڈے پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا بروکر سمجھتے ہیں۔ سید سے بروکر بننا آسان نہ تھا، مگر وہ ذات تو بابا بلے شاہ کو بھی پاؤں میں گھنگرو ڈال کے نچوا دیتی ہے۔ اور میں نے کہا، اگر مرشد یہ رنگ دکھانا چاہتے ہیں تو یہی صحیح۔ تو آج اس طوائف کے ساتھ یہ طوائف فروش بھی جائے گا۔ میں اسے شہر کئی اڈوں پر لے کر گیا اور مسلسل تکلیف کا شکار رہا۔ آخرکار اسے ایک اڈے پر کام مل ہی گیا۔ میں اسے وہاں چھوڑ کر آ گیا۔ پھر کبھی کبھی اس سے فون پہ رابطہ ہوتا اور وہ کہتی کہ وہ بہت تھک چکی ہے، بس اب $1000 کا قرضہ باقی رہ گیا ہے۔ جب وہ اتنے پیسے بنا لے گی تو کام چھوڑ دے گی اور واپس چلی جائے گی۔ اور کبھی کبھی وہ مجھ سے ملنے کا اظہار بھی کرتی، جسے میں ٹال دیا کرتا تھا۔ پھر اس کی ایک دن ہاسپٹل سے کال آئی کہ آخری بار مجھے ملنے آ جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے اور اس نے اس کی قیمت بھاری وصول کی ہے۔ گالوں پہ جمے ہوئے خون اور نیلے نشان تھے، بال نوچے جا چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ سارا قرضہ اتر گیا ہے، اب میرے اوپر کسی بینک اور کسی انسان کا کوئی قرضہ نہیں، اور میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہاں، تو آج کی آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔
نئے دیکھنے والوں سے اتنا کہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے مجھے نازیہ خان کو اجازت دیجیے، ملتی ہوں مزید ایسی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل کہانی کی دنیا میں۔ اللہ حافظ۔